السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 73واں درس ہے، 73۔ اور پچھلے 7-8 پروگرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ان میں سے بھی ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے بطور پیشین گوئی کے فرمایا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کل میں نے آپ کو جو گفتگو ختم کی تھی وہ اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے بارے میں پیشین گوئی کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ حقیقت میں یہ اطلاع تقریباً 4 یا 5 مرتبہ آپ نے دیا، الگ الگ انداز میں۔ جب اذا جاء نصر اللہ سورت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی صحابی اس سورت پر کا معنی یہ نہیں سمجھ سکا جو ابو بکر نے سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ نبی اپنے مشن کو کمپلیٹ کر چکا ہے، بہت جلد اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور جب اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صحیح کہتے ہیں، ابو بکر صحیح کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اچانک شوق لگنے کے بجائے لوگ ذہنی طور پر پریپیئرڈ رہیں کہ اللہ کے رسول بہت جلد اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں تک بات ہم نے کل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بارے میں بیان فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یمن عنقریب فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی یہ خوشخبری حضور کے خود زمانے میں پیش آئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمایا۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خوشخبری دی کہ شام فتح ہو جائے گا۔ شام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری صحیح ثابت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دن کے بعد شام فتح ہوا۔ شام چونکہ بہت ہی گرین ایریا ہے، سرسبز علاقہ ہے، لہذا مسلمانوں کو رہنے کے لیے اچھی جگہ بھی چاہیے تھی۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جو ادھر ادھر رہ رہا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا علاقہ پانی کی زبردست پرابلم میں ہوتا ہے، تو یہ علاقے جو ہے وہ ہجرت کر کے بہت سے لوگ شام گئے اور شام میں انہوں نے سکونت اختیار فرمائی۔ عراق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عراق بھی فتح ہو جائے گا، لیکن عراق کے بارے میں ایک اور بھی بڑی خطرناک پیشین گوئی اس وقت آپ نے فرمائی کہ فتنہ جو ہے وہ اس جانب سے اٹھے گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ ہے عراق کی، عراق میں کبھی سکون نہیں رہا۔ پچھلے 1400-1500 سال کی تاریخ ہے کہ عراق کبھی بھی جو ہے 100 سال ایسا نہیں گزرا عراق کے اوپر کہ سکون سے اس نے زندگی گزاری ہو۔ آپ خود جو ہے وہ 20 سال کے تقریباً آپ خود دیکھ رہے ہیں حالات وہاں کے کیسے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ فلاں فلاں علاقے میں برکت فرما۔ ایک عراقی موجود تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول عراق کے لیے جو دعا فرما دیجئے، تو اس کو بند کر دیں۔ تو اس عراقی نے کہا اللہ کے رسول عراق کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی لیکن عراق کا نام نہیں لیا۔ جب دوسری مرتبہ دعا فرمائی تو پھر اس عراقی نے کہا اللہ کے رسول عراق کے لیے دعا فرما دیں۔ پھر آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے دعا فرمائی، پھر اس نے کہا اللہ کے رسول عراق کے لیے دعا فرما دیں۔
آپ نے پھر دعا نہیں فرمائی. جب چوتھی مرتبہ دعا کی اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول عراق کے لیے دعا کر دیں, حضور نے فرمایا کیا دعا کریں عراق کے لیے؟ عراق تو اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ فتنے اٹھنے والے ہیں, بڑے بڑے زلازل اٹھیں گے, بڑے خطرناک قسم کے فتنے اٹھیں گے. آپ کو معلوم ہے یہ علاقوں, یہ چنگیز جن کو ہم خان کہتے ہیں, اس کے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ خان نہیں ہے. جو انگریزی کی پرانی کتابیں ہیں اس میں QAN لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے ہسٹری پڑھانے والوں نے جان بوجھ کر کے یہ ہلاکوں کو جب پڑھاتے ہیں تو ہلاکو خان, چنگیز خان, ہر پڑھنے والا مسلمان غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے ظلم کیا ہے عراق کے اوپر, حالانکہ ہلاکو اور چنگیز مسلمان نہیں تھے. چنگیز کا پوتا بعد میں جا کر کے مسلمان ہوا اور اس نے اسلام کی زبردست جو ہے وہ حمایت کی, لیکن یہ اصل میں کان لفظ ہے جس کو بگاڑ کر کے خان کہہ کر کے مسلمانوں کے اوپر یہ سارا الزام اٹھا کر کے لپیٹ دیا گیا. اندازہ یہ ہے کہ ہلاکو نے عراق میں کم سے کم 9 لاکھ لوگوں کو, اور جب مسلمانوں نے سے بات ہوئی ان کے بڑے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رسول نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ جب تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے. میں وہی ہوں. اس نے کہا میں وہی ہوں. دیکھیں مسلمانوں کے جب حالات خراب ہوتے ہیں, وہ جتنی بھی ہم گفتگو کر لیں کہ یہاں سے وہاں سے پرابلم ہے, بیسک پرابلم ہماری خود ہوتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ ہم کسی قوم کے حالات کو چینج نہیں کرتے یہاں تک کہ قوم اپنے حالات کو خود چینج کرتی ہے. اس سے ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب حالات خراب ہوں سب سے پہلے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اگر اس محاسبے میں ہم کامیاب ہو جائیں. چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک پروگرام میں مجھے بلایا گیا, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, بچوں کا پروگرام تھا. ہم نے کہا تم سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین سب لوگ قبول کر لیں, یہی مقصد ہے. کہاں؟ ہم نے کہا یہ بہت اونچا مقصد ہے, انبیاء کا مقصد ہے. یہ جو مقصد ہے کہ اللہ کا دین دنیا پر غالب ہو جائے, اللہ کا دین سب لوگ اختیار کر لیں, یہ مقصد کس کا مقصد ہے؟ انبیاء کا مقصد ہے. اس کے لیے تم کو بنیادی طور پہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا سب سے بنیاد کسی اسلام ایک چھت ہے. غور سے سنیے گا اس جملے کو. اسلام ایک چھت ہے. چھت کبھی بھی بغیر پلرز کے نہیں پڑتی ہے. آپ چھت کا مٹیریل کتنا بھی اکٹھا کر لیں, اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم پلرز نہیں کھڑا کریں گے, چھت ڈالیں گے, تو چھت یہاں پڑنی ہے زمین پر. یہ ہمارا جو معاملہ ہے نا, پلرز کی تیاری ہم نہیں کرتے ہیں, چھت کا مٹیریل اکٹھا کر رہے ہیں, کبھی چھت پڑ نہیں سکتی. میں نے ان سے ایک چھوٹی سی مثال پوچھی کہ آج فجر کی نماز جتنے تم لوگ بیٹھے وہ بتاؤ کس نے جماعت سے پڑھی ہے, کس نے نہیں پڑھی ہے, کس نے وقت کے بعد پڑھی ہے؟ مقصد ہے انبیاء کا. انبیاء کے مقصد کے لیے انبیاء کا طریقہ کار بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے ذہن میں مقصد ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کو, اللہ کے مذہب کو لوگوں تک پہنچا کر کے ساری دنیا اسلام قبول کر لے, سب سے پہلے ہم کو خود سوچنا چاہیے ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں. ابھی ایک دوسری مثال دے رہا ہوں. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ VIP کا معاملہ کرے. ہر مسلمان کے دل میں ہے. جب کہیں مسلمان پریشان ہوتا ہے, کہیں فساد ہوتا ہے, کہیں مارا جاتا ہے, تو مختلف انداز میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, اپنے اپنے محاسبے ہوتے ہیں, اور وہ بعض لوگ اس میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا, ہمیں تو مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا ہے. دیکھیں اللہ VIP ٹریٹمنٹ کرتا ہے کہ جب, جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو اللہ کہتا ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اتنی زبردست ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے. یہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری جب تک نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑی ہے؟ کیسے معاملہ؟ اللہ کیوں VIP ٹریٹمنٹ کر دے ہمارے ساتھ؟ قرضہ لے رکھا ہے ہم سے.
जब तक परवरदिगार आलम, जब तक उम्मत मोहम्मदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदार नहीं हो जाएगी, तब तक परवरदिगार आलम मुसलमानों के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं करेगा। नोट कर लें इस बात को, क्योंकि उसको तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत अपने रसूल से है। वो उसका महबूब तरीन बंदा है। अगर तुम उसके नहीं हो, एक ये आदमी बैठे हैं, कहे मौलाना साहब मैं आपको बहुत चाहता हूं, मेरे बच्चों को मेरे सामने तड़ 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 मारते रहे। आप बताइए, नफ्सियाती तौर पर मेरे लिए इनके दिल में मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके बोले मौलाना मैं आपको बहुत चाहता हूं, मेरे बच्चों को तड़ तड़ मारते रहे, मेरी मोहब्बत। ऐसे ही जब अल्लाह के रसूल के साथ आप और हम नहीं होते हैं तो खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ कर रहे हैं फिलिस्तीन को अल्लाह आजाद कर दे। नहीं आजाद करेगा। हजारों करोड़ों लोग दुआएं कर रहे हैं। क्यों? वहां से पहले मोहम्मद वाले बन जाओ। मोहम्मद वाले जब तक नहीं बनोगे तब तक मामला नहीं बनेगा। यही अल्लामा इकबाल का कहना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ईरान गया है वक्त, खाने का लुकमा रोटी गिर गई जमीन पर, एक साहबी ने उठाया, पोछा उसको। दूसरे साहबी ने कहा कि ये ईरानी लोग हैं, बड़े मुहज्जब लोग हैं, ये इसको बहुत बुरा समझते हैं, इसको नहीं खाओ। वो साहबी कहते हैं अनत्र को सुन्नत नबी ये ना लिहाज इल्हम का, कि क्या अपने नबी की प्यारी सुन्नत छोड़ दें इन बेवकूफों के चक्कर में। वो जमीन से गिरा हुआ लुकमा लेने वाले ईरान को फतेह करते हैं। क्यों? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जब तक ये कैफियत नहीं पैदा करेंगे, और वो भी वफादारी ओरिजिनल होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट वफादारी भी नहीं चलेगी, ओरिजिनल सील चाहिए। अभी आज एक जगह तकरीर थी गुडगड़ी साहब के यहां, मैंने कहा हाजी लोग जा रहे हो हज करने, वहां जरूर देखना कि मक्के में कितनी दरगाहें हैं और उन दरगाहों पर चादरें कैसी चढ़ी हैं। फूल की चादर चढ़ी है या वो चादर रेशमी है। अगर वहां नहीं चढ़ी है और उबली में चढ़ रही है तो एक मर्तबा सवालिया निशान उठाएगा कि जहां से इस्लाम चला था वहां की यह हालत है। लोग कहते थे आप टोंडे वहां कब्जा किए हुए हैं। अल्लाह क्या कर रहा है अगर टोंडे बैतुल्लाह पे कब्जा किए हैं? हदीस आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस काबा पर कभी भी काफिर का कब्जा नहीं हो सकता। फतवा दे रहे साहब, वहां पे नमाज नहीं होती, उनके पीछे जा रहे हो हज करने, नमाज नहीं पढ़ने का। अरे काफिर को बैतुल्लाह पर कब्जा कराए बैठा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि काफिर का कब्जा बैतुल्लाह पर नहीं होगा। काफिर को घुसने की इजाजत नहीं है कहां? हरम में, चे जाए कि काबा के ऊपर कब्जा करने के लिए। आपने फरमाया कि जब इसको लोग इसके ऊपर हमला करने आएंगे तो परवरदिगार आलम अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाएगा और मक्के से काफी दूर पहले एक जलजला आएगा और पूरी की पूरी फौज दस्तकर तबाह हो जाएगी। सराहतन हदीस मौजूद है। लिहाजा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये मामला अगर हो जाए तो आज भी मामला बन सकता है। कितनी मोहब्बत हमको अल्लाह के रसूल से है। एक जुमला और बोलता हूं, ये सब अंदर से जब तक नहीं करेंगे हम लोग ना, मामला नहीं बनेगा। हम कोशिश ये करते हैं कि इस काम के करने में गुनाह तो नहीं है, ये डाउन स्टेप है। सोचना यह है कि अल्लाह के रसूल ये काम कैसे करते थे, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मामला नहीं बनेगा। हमारा मिजाज दूसरा है। आकर पूछ रहे मौलाना हमें टी शर्ट करके हैं, पीछे से एकदम टाइट पैंट है, नमाज हो जाती कि नहीं हो जाती? अरे कभी ये आकर के पूछो अल्लाह के रसूल टी शर्ट करके नमाज पढ़ते थे मौलाना? ये भी तो पूछो आकर के। वो जो दूसरा स्टेप है, वो दूसरे स्टेप से वफादारी नहीं झलकती है। वो दूसरे स्टेप से मालूम होता है कन्नी काट रहा है, अपने बचाव का रास्ता तलाश कर रहा है ये बंदा। बचाव के रास्ते से कभी भी आप याद रखें इस्लाम गालिब नहीं होता है। तारीख पढ़ लें, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तारीख पढ़ लें आप। जब जब मुसलमानों को फतेह हुई है उस वक्त के लोग अल्लाह के रसूल पर जान देने वाले अमली लिहाज से।
کیا عملی لحاظ سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول کا ایک صحابی کبھی حضور سے نہیں پوچھا کہ اللہ اگر ہونا کر کے نماز چھوڑ دیے تو کیا کرنے کا. آپ بتائیں اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 50% کی نماز چھوٹتی، 5 وقت میں سے کوئی نہ کوئی کی نہیں چھوٹتی. پورے 1,24,000 صحابہ میں سے ایک بھی سوال نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میری نماز جان بوجھ کر چھوٹ گئی، اب بتائیے میں کیا کروں. کیسے آپ کے ہاتھ میں چابی دے دے، کیسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ کر دے. نہیں کرے گا. ایسے ہی دعائیں مانگتے رہو گے، خانے کعبہ کا گلاف پکڑ کر مانگو اور چاہے ناک رگڑ کر کے مانگو. جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. حالانکہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی گئی تھی، اجتہادی غلطی ہو گئی تھی. اجتہادی غلطی معلوم ہے، صحیح سمجھ کر لیا گیا اور غلط ہو گیا. وہ ٹیم نے کیا کیا؟ پہاڑی چھوڑ دی. اللہ نے کہہ دیا تم اگر محمد کے نہیں ہم بھی تمہارے نہیں. ایک ہی جنگ ہاری حضور کی موجودگی میں، وہ جنگ احد ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تو ہم بھی تمہارے نہیں. ہے نوٹ کرنا. اگر صحابہ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ پروردگار عالم کا ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لہذا وفاداری کر کے ہی معاملہ بن سکتا ہے. بکیا یہ تقریریں سب بیکار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. لہذا اس بات کو یاد رکھیں. اگر آپ کا مزاج ہمارا مزاج ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیجیے عملی لحاظ سے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اگر یہاں پر کامیابی نہیں ہوئی، کم سے کم وہاں کی کامیابی تو 100% لکھی ہوئی ہے. یہاں کی کامیابی کتنے دن کی ہے؟ مور دین 75 ایئر. آخری 75 سال، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ابدی ابد آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کر کے پھر کبھی نہیں موت نہیں آتی. لہذا اس کی کامیابی اگر ہو جائے تو بھی معاملہ پار ہے. لیکن یہ پھر بھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، لگ جاؤ اللہ کے رسول کے دامن سے. جب تک نہیں لگو گے تب تک معاملہ بنے گا نہیں. آپ نے مصر کے بارے میں خوشخبری دی کہ مصر فتح ہوگا. کہا جب مصر فتح ہو تو ذرا وہاں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ وہاں سے رشتہ داریاں ہیں. کیا رشتہ داری ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی ہیں ہاجرہ، وہ کہاں کی ہیں؟ مصر کی ہیں. ایک عورت کی رشتہ داری کی بنیاد پر پورے ملک کے ساتھ اچھا برتاؤ کا اخلاق دیا گیا ہے. کتنا قربان جائیے اس نبی پر جس نے ہماری اس انداز میں تربیت کی. ایک رشتہ داری صرف، اور ہم اپنے بھائی ماں باپ بہن کی رشتہ داری کو لات ڈیلی مار رہے ہیں. وہ بھی 2500 سال پرانی رشتہ داری حضور کے زمانے میں. 2500 سال پرانی رشتہ داری کا اہتمام کر کے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہاں پر معاملہ ہونا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے خاندان کے کوئی لوگ ہوں. پورے ملک کے ساتھ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات دوسری جو موقع پر فرمائی تھی کہ بھائی مصر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. حضور کی بھی کہہ لیا مصر کی تھی. بعض لوگوں نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. ہم دیکھیں ہمارے رشتے داروں سے سب سے زیادہ لڑائی ہماری کس کی ہے؟ کس سے ہے؟ جو سب سے قریبی ہے. سب سے جو قریبی ہے اس سے سب سے زیادہ لڑائی ہے. کیوں لڑائی ہے؟ اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں اور ہر آدمی غور کرنا بعد میں. کھول دو کھڑکی، بات چلی گئی. دیکھو کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا. ہمارے والد صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، بھری محفل میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سدا چاہتا ہوں. یہ جتنی پرابلم ہندوستان میں زیادہ ہے، یہ ایشیا کے ہی میں، یہ ہمارے پاس جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہمارے پاس ہر دوسرے تیسرے دن ایک کے ساتھ رہتے ہیں. کیا معاملہ کیا ہے؟ پوری بات. اچھا ان کو کیا ہے کہ ہر مولوی تعویذ لکھتا ہے. میں بولا بھائی میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں،
نہیں مولانا تمہیں لپیٹ کے دے دینے کا، ہمیں لے جاتے. ایک صاحب آئے بہت پریشان ہو کر کے آئے. ہم نے کہا کہ دیکھو ایک تعویذ دے رہا ہوں. کہاں لکھ دیجیے. ہم نے کہا اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو جاؤ، یہی تعویذ ہے، سب معاملہ صحیح ہو جائے گا. یہ جتنے ہمارے رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمارا اسلامی نظام کا سسٹم ہم نے اختیار نہیں کیا. پھر وہی بات آ گئی، اسلام کے نہیں اللہ آپ کا نہیں. تو رشتہ داریوں کا خیال رکھیں. اللہ کے رسول نے اتنی دور سے رشتہ داریوں کی بات فرمائی ہے. عجیب عجیب طریقے سے اللہ کے رسول نے اخلاقی تربیت کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک مستقل پروگرام کرنا ہے کہ حضور نے ہماری تربیت کیسے فرمائی. کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر کوئی ایسا پھل ہو جو چھلکے والا ہو، کیسا ہو؟ چھلکے والا ہو، تو دروازے کے سامنے چھلکا نہیں ڈالنا اگر پڑوسی بھی موجود ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بازو والے بچے کی امی نے انناس نہیں منگایا، اس کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے اور تم نے چھلکا دروازے پہ ڈال دیا. بازو والا بچہ رو کر کے جا کر اپنی امی سے کہتا ہم نہ انناس ہونا، امی کی جیب میں پیسے انناس منگانے کے نہیں ہیں. تو آپ نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی، ماں کو بھی بچے کو بھی. آپ نے فرمایا اگر اتنی طاقت نہیں کہ انناس بازو والے کو دے سکو تو کم سے کم چھلکا ایسی جگہ پھینکو کہ آپ کے بازو والے دیکھنے کے. یہاں تک تربیت فرمائی ہے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو اس نبی کی ذات پر. بات سمجھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، سو رہے تھے، سو کر کے اٹھے مسکراتے ہوئے. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا اللہ رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکروائے، کیا کیوں مسکرا رہے ہیں آپ بتا دیجیے. حضور اعظم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہماری امت کے لوگ سمندر پہ تخت جیسے شہنشاہ بیٹھتے ہیں ایسے شہنشاہ کی طریقے سے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ علامت ہے کہ جہاز بنے گا، کشتی بنے گی اور اس کے ذریعے جہاد کیا جائے گا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم کامیابی عطا فرمائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں باقاعدہ جہاز بنایا، کشتی بنائی اور کشتی بنا کر کے قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا گیا. اور اسی حدیث، یہی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا جو ہے وہ جنتی ہے، جس میں اتفاق سے یزید بھی شامل ہے. یزید بھی شامل ہے. لہذا یہ بھی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس کے بعد آپ نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا، سعد بن ابی وقاص تم عجم کو فتح کرو گے. اس وقت سب سے بڑا عجم سے مراد فوراً سب سے بڑا عجم ایران تھا قریب کا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کس وقت یہ بیمار ہو گئے اور اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کو یہ امید ہوئی کہ اب ہم اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ عیادت کے لیے گئے، دیکھا تو بہت پریشان ہے. کہا اللہ نے چاہا تو اس بیماری میں تیرا انتقال نہیں ہوگا اور تمہارے ذریعے بہت زبردست فائدہ ہوگا اور بہت زبردست نقصان بھی ہوگا. فرمایا فائدہ ہوگا مسلمانوں کو، نقصان ہوگا کافر کو. اور یہی سعد بن وقاص ہیں جن کے چیف کمانڈری میں جو ہے وہ ایران فتح کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40,000 کا لشکر، پہلی مرتبہ اسلام کا لشکر جو ہے وہ ایران کے اس میں داخل ہوا اور الحمدللہ سعد بن ابی وقاص جو ہے اس کے چیف آف آرمی تھے اور اسلام کچھ کا جھنڈا انہوں نے لہرایا. اور اس کے بعد رستم سے انہی کا مقابلہ ہوا تھا اور رستم جو مارا گیا اور ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کے بارے میں ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تمام بیویاں بیٹھی تھیں، حضور نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے وہ سب سے پہلے مرے گا، یعنی ہمارے بعد سب سے پہلے مرے گا اور مجھ سے ملاقات ہوگی. کل بھی بتایا تھا نا، ہم کو اگر مرنے کی اطلاع دی جائے تو گھبرا جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ میرے بعد سب سے پہلے وہ انتقال کرے گا جس کا ہاتھ کیا ہے، بڑا لمبا ہے. اب ہر بیوی ناپنے لگی کہ سب سے پہلے ہم کا انتقال ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو وہاں.
اب ورنہ ہاتھ لمبے تو کسی دوسرے کا ہاتھ لمبا تھا. اتفاق سے جو ہے وہ حضور کے وفات کے بعد جن کا انتقال ہوا وہ زینب تھی. ہاتھ لیکن ان کا لمبا نہیں تھا. اب لوگوں کو یہ تھا حضور نے فرمایا تھا کہ انتقال تو اس کا ہوگا جس کا ہاتھ لمبا ہے. ہاتھ لمبا عرب میں محاورہ ہے جو خوب خرچہ کرتا ہے. یہ حضرت زینب رضی اللہ جب یہ انتقال ہو گیا تب لوگوں نے کہا نہیں حضور نے جو جملہ فرمایا تھا وہ محاورتاً فرمایا تھا, لفظی معنی میں نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس کا ہاتھ لمبا ہے اس کا مطلب جو اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کرتی ہیں. ان کا لقب ہی جو ہے مساکین کی ماں. کبھی بھی کوئی آدمی پریشان اگر ان کو نظر آ گیا تو جو کچھ بھی ان کے بس میں تھا وہ کر دیتی تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری سنائی. مسلم شریف کی روایت ہے. ام ورقہ ایک صحابیہ ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نکلے تو یہ ان کو شہادت کا بڑا شوق تھا. ہم تو نام سن کے بھاگتے ہیں. ایک مرتبہ دبئی میں پروگرام کر رہے تھے, ایک صاحب نے کہا مولانا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شہادت کی بہت نصیب کرے. میں ہاتھ اٹھا رہا تھا, ایک بغل میں بیٹھا تھا, کہا مولانا برباد ہو گئے, ایسی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. کہا مولانا برباد ہو گئے. حالانکہ حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا اس حال میں انتقال ہو کہ کبھی اس کو تمنا نہ ہو جہاد کی اور شہادت کی تو وہ اپنے بارے میں گواہی دے کہ میں منافق ہوں, جس سے آپ اور ہم بہت گھبراتے ہیں. تو شہادت کا جو درجہ تھا وہ ان کو معلوم ہو گیا. حضور نے کسی محفل میں بیان کیا ہوگا, سن لیا ہوگا شہید کسے کہتے ہیں. تو جنگ بدر میں جب حضور نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات تو خراب ہوئی ہیں. جنگ بدر میں تو زیادہ سے زیادہ لوگ تو شہید ہی ہوں گے نا, تو یہ بہترین موقع ہے. حضور نے فرمایا اللہ رسول میں بھی چلنا چاہتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم نہ بھی شہید کر دے. حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں, تم گھر میں رہتے ہوئے شہید ہوگی. ان کو جنگ کے لیے نہیں لے گئے, عمر بھی زیادہ تھی, ان کو نہیں لے گئے. بعد میں اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں ایک غلام رہتے تھے, لڑکا اور لڑکی دونوں رہتے تھے, مطلب غلام بھی تھا لونڈی بھی تھی. انہوں نے دونوں نے ان کو جو ہے وہ گلا گھونٹ کر کے ان کو قتل کر دیا. تب اس وقت یہ شہادت جو حضور نے فرمائی تھی کہ ام ورقہ کو شہادت نصیب ہوگی وہ اس طرح سے پیش آئی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ایک مرتبہ نبی کے نے فرمایا کہ 30 سال تک تو خلافت ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگی, بادشاہت ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک 30 سال پورے ہوتے ہیں, 30 سال تک خلافت رہی, اس کے بعد بادشاہت ہو گئی. اس کو تھوڑا سے سمجھ لیں. یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے, وہاں پہ بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں سارے ڈاکٹریٹ بیٹھے ہوئے تھے, میں اس میں سب سے کم پڑھا لکھا تھا. پروگرام مجھے کرنا تھا, وہ پوری ٹیم ہی ڈاکٹریٹ کی تھی. یہی ٹاپک تھا, کیا اسلامی نظام 30 سال چلا؟ وہ یہی حدیث کی تشریح چاہتے تھے. اس کے بارے میں سمجھ لیں. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلامی حکومت صرف 30 سال چلی اور اس کے بعد سے آج تک کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں چل پائی. اس سوال کا جواب کلیئر ہونا چاہیے. یہ ایک دم غلط بات ہے. اسلامی حکومت کا صرف ایک چیز چینج ہوئی, بقیہ اسلامی حکومت تقریباً لگاتار 700-600 سال تک چلتی رہی. وہ کیا تھا؟ سلیکشن آف خلیفہ, انتخاب جو تھا کہ بادشاہ کس کو بنایا جائے, اس میں چینجنگ لائی گئی تھی. اس کی طرف حضور کا اشارہ ہے کہ خلافت کی چینجنگ ہو جائے گی, لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ اسلامی حکومت نہیں رہے گی. اسلامی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ قانون جو ہوگا کس کا ہوگا؟ کلام الہی کا ہوگا. کلام الہی نافذ رہا, پوری طور پر نافذ رہا. اموی دور میں, فاطمی دور میں, عباسی دور میں, پورے دور میں اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم رہی, کیونکہ قرآن مجید بحیثیت حاکم موجود رہا. تو یہ اپنے دماغ سے بات نکال دیں کہ اسلامی حکومت 30 سال رہی اس کے بعد نہیں ہوئی, تو اب ہم جو ہے وہ اسلامی حکومت کی جو بات کرتے ہیں ایک دم بیکار بات ہے. یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسلامی حکومت بہت دنوں تک قائم رہی, صرف ایک سیکشن بدلا تھا, کچھ دن کے بعد دوسرا سیکشن بدلا, وہ بیت المال کا تھا. بیت المال کو خلیفہ ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ پبلک کا مال ہے. یہ بادشاہوں نے کیا کیا کہ بیت المال کو اپنا مال سمجھنا شروع کیا, ورنہ احکام الہی میں قرآن مجید بحیثیت حکم کے قرآن مجید کے احکامات اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. لہذا یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک ڈول ہے پانی کا، کھینچا جا رہا ہے، میں نے کھینچا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا. جب کھینچنے لگے تو تھوڑا سے کمزوری کے ساتھ، جیسے ہوتا نا کھینچا، ایک دھیرے دھیرے کھینچا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑ 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 جو ہے وہ ڈول پانی کا کنویں سے نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ تو میں ہوں، دوسرا ابو بکر ہیں، ابو بکر کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ابو بکر کی حکومت تھوڑی سی کمزور رہے گی. کمزور دو معنی میں تھی، حالانکہ نفسیاتی طور پر بہت زبردست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. کمزوری دو وجہ سے تھی. نمبر 1، حضرت ابو بکر کے زمانے میں سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجا تھا، ماری وہ بھی گئی. مسلمہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن پہلے لیٹر لکھا اللہ کے رسول کو، اور لیٹر معلوم کیا لکھتا ہے کہ نبوت کو 50-50% بانٹ لیتے ہیں، تمہیں اس علاقے کے نبی، ہمیں اس علاقے کے نبی، تم ہم کو ڈسٹرب نہیں کرو، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میسنجر جو لیٹر لے کر آیا تھا قاصد، اگر اس کا قتل کرنا جائز ہوتا تو پہلے تو تمہاری گردن اڑا دی جاتی، لیکن یہ انٹرنیشنل رول ہے کہ قاصد کی کوئی غلطی نہیں، لہذا تم کو، اور اس کے خط کو پھاڑا اور اسی وقت بلایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بلا کر کے ان کو کمانڈر بنایا. 19 سال ان کی عمر تھی کہ اس بندے سے، اس کا نام اس وقت حضور نے رکھا کذاب، ٹائٹل کیا دیا؟ کذاب. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہسٹری میں وہ کذاب کے نام سے ہی مشہور ہو گیا. بعد میں یہ دونوں لائن لگ گئی، کس کی؟ بیوی کی. وہ جو سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان دونوں میں محبت ہو گئی. اب میاں بھی نبی، بیوی بھی نبی، تو جب شادی اس نے کیا تو پوچھا، سجا نے کہا کہ مہر میں نہیں دیا. انہوں نے کہا تمہیں معلوم میں نبی ہوں نا، میں بغیر اللہ کے پوچھے تو مہر دے نہیں سکتا، اللہ جب بولے گا تو مہر دینے کا. اب بخیل نمبر 1 تھا، مہر میں دینا پڑتا. انہوں نے کہا میں اچھا آج اپنے اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ سجا کو مہر کیا دینے کا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن کہا بھائی وہی آ گئی ہے، کہا سجا کو مہر نہیں دینا، سجا کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز معاف ہے، 2 ٹائم کی نماز نہیں ہے، یہی ان کی مہر ہے. بہرحال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وار لڑی گئی اور 2 کے دونوں ختم کیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کیا کہتے ہیں ابو بکر کی جو خلافت کمزوری کی وجہ ایک یہ تھی کہ ان کے زمانے میں سارے جھوٹے نبوت دار ہوئے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کی غلط میننگ سمجھی. قرآن مجید میں جہاں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، خذ من اموالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم زکوٰۃ کلیکٹ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، زکوٰۃ ختم، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے ایسے ہی جنگ کی جائے گی جیسے کافر سے جنگ کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے زبردست جنگ ہوئی. بہرحال وہ لمبی چوڑی بات ہے، بتانا چاہتا ہوں وہ جو ہلکی ڈھول کھینچی یہ 2 وجہ سے وہ کمزوری کی بات ہے، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر نفسیاتی طور پہ زبردست اثر پڑا. وہ نفسیاتی اثر کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جب چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کونسل کے اصل ایڈوائزر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ایک لوگوں سے نپٹو، پہلے وہاں کا جو نبی دعوت کی دعویٰ کیا اس سے نپٹو، وہاں سے فارغ ہو جاؤ. تو اس سے انہوں نے کہا ایسا ایک ساتھ سب کو بھیجو فوج. انہوں نے کہا سب سے لڑنا مسئلہ ہو جائے گا. کہا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں ایک ساتھ سب سے بھیجو، سب کو. اچھا اب جب 10-12 محاذ ایک ساتھ کھول دیے تو دوسرے لوگ گھبرا گئے کہ سینٹرل کتنا مضبوط ہے کہ ایک ساتھ 12 فوجیں بھیجی جا رہی. نفسیاتی طور پر بیٹھ گئے، نفسیاتی طور پر جنگ ہوئی کہ ایک طرف نہیں لڑ رہا بندہ، ہر محاذ کو اس نے کھول دیا ہے. 12 چیف آف آرمی بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں.
تو اس کا مطلب سینٹرل میں کتنی فوج ابھی موجود, اور سینٹرل میں کوئی نہیں تھا, سینٹرل میں کوئی تھا ہی نہیں. تو اس طریقے سے نفسیاتی طور پر بہت زبردست حکومت کی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پہ جن چیزوں کا خوف کھاتا ہوں اس میں سے ایک خوف پیسے کا. جب پیسہ آئے گا تب امت میں بربادی زیادہ آئے گی. جب ایران فتح ہو کر کے آیا اور اس کے جو مال غنیمت رکھے گئے, اس میں ایک قالین کا جو ٹکڑا حضرت علی کے حصے میں آیا تھا وہ اس وقت 80,000 درہم کا تھا, اور یہ بحیثیت فوجی ان کو ملا تھا. پوری فوج کو جو ملا تھا آپ اندازہ کریں, وہ قالین اتنے سونے اور ہیرے اور جواہرات سے ٹکا ہوا تھا کہ وہ 80,000 درہم کا وہ ٹکڑا تھا. جب وہ لا کر کے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے مسجد نبی میں تو رونے لگے. تو لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا کہ یہ تو خوشی کا مقام ہے. کہا نہیں, اسی کا خطرہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا کہ جب جو ہے مال آئے گا نا تو ہماری امت کے لیے معاملہ. آج شرارت کون کر رہا ہے؟ شرارت ہمیشہ دنیا میں مالدار ہونے کی. اور اگر کوئی یہ بھی بتا دیں مالدار ہے اور شریف ہے وہ بزرگ ہے. بزرگ کہیں جو ہے وہ انجیکشن لگا کے نہیں بنتا ہے, بزرگ ایسے ہی لوگ ہیں. 3 چیزیں آدمی کے پاس آویں اور بندہ اس کے باوجود صحیح ڈگر پہ چلتا رہے تو اس وقت کا وہ بزرگ ہے. نمبر 1 شہرت, مشہور ہے, بہت وی آئی پی آدمی ہے, لیکن اس کے باوجود بندہ صحیح چل رہا ہے. دولت آئی ہے اس کے باوجود. عہدہ, بڑی پوسٹ پر پہنچا ہے. جب بڑی پوسٹ پر پہنچ جاتا تو کسی کو پہچانتا نہیں ہے, وہ صرف اپنی کرسی کو جانتا ہے. ارے وہ 3 اسٹار لگا لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ کروڑوں اسٹار والوں کو بھول جاتا جس کے پاس کروڑوں اسٹار ہیں. وہ 3 اسٹار لگا کر کے سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار والا ہو گیا ہوں. یہ جب 3 چیزیں آتی ہیں تو پھر آدمی کے اندر شرارت آتی ہے. تو دولت اس میں سب سے خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنی امت کو انتباہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو کل اس پر ہم بات کریں گے, اور شاید جو ہے وہ پیشین گوئی کے سلسلے میں آخری بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.